السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 105 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 83، فضیلت نماز تہجد۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اس نماز کی فضیلت ثابت ہے۔ ارشاد الہی ہے، مفہوم: بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: تحقیق رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے اور کام کا بہت درست کرنے والا ہے۔ فرمان الہی ہے، ان کی کروٹیں بچھونوں سے دور ہوتی ہیں۔ مزید رب نے فرمایا، کیا جو شخص کہ وہ رات کے وقت بندگی کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، مفہوم: اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہا گیا کہ اس نماز سے مراد رات کی نماز ہے، جس پر پابندی کر کے نفس سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس نماز کی فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے، اور ہر گانٹھ میں وہ کہتا ہے، بہت طویل رات باقی ہے، ابھی کچھ دیر اور سو لے۔ پس اگر انسان بیدار ہو کر ذکر خدا کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب انسان نماز میں مصروف ہو جاتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ خوشی و مسرت کو پانے والا اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ورنہ وہ سست اور بد مزاج ہو کر اٹھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو ساری رات سوتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کے پاس ناک کی دوا، چاٹنے کی چیز اور چھڑکنے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ کسی انسان کے ناک میں دوائی ڈالتا ہے تو وہ بد خلق بن جاتا ہے، اور جب کسی انسان کو چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو وہ انسان بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب کسی انسان پر دوائی چھڑکتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعتیں نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے سبب سوج گئے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولا باتوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث شریف سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس سے آپ کی مراد مزید انعامات الہیہ کی طلب اور جستجو تھی، کیونکہ شکر زیادتی نعمت کا سبب ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم شکر کرو تو میں البتہ تمہیں زیادہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر زندگی، موت، قبر اور حشر میں اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو، رات کا کچھ حصہ باقی ہو اور تم رب کی رضا کے حصول کے لیے اٹھ کر عبادت کرو؟ اے ابو ہریرہ، گھر کے کونوں میں نماز پڑھا کرو، تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا ہوا نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو چمکدار ستارے نظر آیا کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ بے شک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ شخص جو رات کو عبادت کا عادی ہو اور اسے نیند آ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور نیند کو اس پر بخش دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو زاد راہ تیار کرتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، قیامت کے طویل راستے کا سفر کیسے کرو گے؟ اے ابو ذر، میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو تم کو قیامت کے دن نفع دے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھ، قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں نفل 2 رکعت نماز پڑھ، اہم امور قیامت کی حجت کے لیے حج کر، مسکین پر صدقہ کر، یا حق بات کہہ یا بری بات کہنے سے خاموش رہ۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک آدمی تھا، جب لوگ بستروں پر سو جاتے اور آنکھیں سکون حاصل کرنے کے لیے بند ہو جاتی تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور کہتا، اے خالق جہنم، مجھے جہنم سے بچا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب وہ ایسی حالت میں ہو تو مجھے خبر کر دینا۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لائے اور اس کی تلاوت اور دعائیں سنی۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تو نے اللہ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کا سوال کیسے کروں؟ ابھی تو میرے اعمال اس کی طلب کے لائق نہیں ہوئے۔ اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کو بتلا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے محفوظ فرما لیا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن عمر عمدہ آدمی ہے، کاش وہ رات کو عبادت کرتا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر دے دی۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ رات کو عبادت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کرتے، دیکھو کہیں صبح تو نہیں ہو گئی؟ میں کہتا نہیں۔ آپ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے، پھر فرماتے، اے نافع دیکھو صبح ہوئی؟ میں کہتا ہاں، تو آپ بیٹھ جاتے اور استغفار فرماتے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی۔ رات کو ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ صبح تک سوتے رہے، اپنے وظائف و عبادت میں مشغول نہ ہو سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے یحییٰ کیا تو نے میرے تیار کیے ہوئے گھر سے عمدہ گھر یا میرے پڑوس سے عمدہ پڑوس پا لیا ہے؟ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اے یحییٰ اگر تو نے جنت الفردوس کو دیکھ لیا ہوتا تو اس کے شوق میں تیری چربی پگھل جاتی اور روح نکل جاتی، اور اگر تو جہنم کو دیکھ لیتا تو تیری چربی پگھل جاتی اور آنکھوں سے پیپ بہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح ہوئی تو اس نے چوری کر لی۔ آپ نے فرمایا، جلد ہی اس کا نیک عمل اس کو برائیوں سے روک دے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، پھر اس نے اپنی عورت کو جگایا اور اس نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کی۔ اگر عورت نے انکار کیا تو اس بندے نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور آپ نے فرمایا، اللہ نے اس عورت پر رحم فرمایا جو رات کو کھڑی ہو کر عبادت کرتی رہی، پھر اپنے خاوند کو جگایا، وہ بھی اس کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا، وگرنہ اس عورت نے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رات کو خود بیدار ہوا، اپنی عورت کو بھی جگایا، پھر دونوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وظائف یا عبادت کرنے کے لیے جس کی رات کو آنکھ نہ کھلی اور اس نے وہ وظائف اور عبادت صبح کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ادا کیے تو اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ مفہوم: فراغت کے اوقات میں رکوع و سجود کو غنیمت جان، جلد ہی تجھے موت آ جائے گی۔ میں نے کتنے ایسے تندرست دیکھے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی اور اچانک ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔